بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی علاقے میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ اس لڑکے کو زنا کاری کی عادت پڑ چکی تھی۔ وہ جب تک کسی لڑکی کے ساتھ زنا نہ کرتا اس کو چین نہیں آتا تھا۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی لڑکی کو اپنے گھر بلا کر اس کے ساتھ زنا کرتا۔ اس کا روزانہ کا معمول بن چکا تھا، اور جس لڑکی کے ساتھ وہ زنا کرتا اس کا نام اپنی ڈائری میں درج کر لیا کرتا، اور صبح سے لے کر شام کو بستر پر جانے تک جتنے گناہ کرتا وہ سب اپنی ڈائری میں درج کر لیا کرتا۔ ایک دفعہ وہ اپنی ڈائری کھول کر بیٹھا تھا تو دروازے پر دستک ہوئے۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک حسین و جمیل عورت کھڑی ہے۔ اس نے اس عورت سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں اور میرا خاوند مر چکا ہے، اور میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت مشکل سے گزر بسر کر رہی ہوں۔ مہربانی ہوگی آپ ہماری مدد فرما دیں۔ نوجوان نے عورت کو حسن و جمال دیکھ کر اسے گھر بلا لیا، اور اس کی نیت خراب ہو گئی، اور اس نے اس عورت سے کہا کہ تم جتنے پیسے مانگو گی میں تمہیں دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم میرے ساتھ زنا کاری کرو گی۔ اس عورت نے فوراً انکار کر دیا۔ نوجوان نے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ جب نوجوان نے عورت کو اپنی باہوں میں لیا تو عورت نے اپنی چیخو پکار شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اس بدکار اور زانی انسان سے بچا لے، اور میری عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اس عورت نے نوجوان سے کہا، اے نوجوان، تم زناکار ہو، بدکار ہو، کیا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ اپنی حرکتوں سے باز آ جا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، ورنہ اللہ تجھ پر رحم نہیں کرے گا۔ موت نے تو بڑے بڑے سرداروں کو نہیں بخشا۔ یہ باتیں سن کر نوجوان کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ نوجوان نے اس عورت سے کہا، اے حسین و جمیل عورت، تم نے تو اپنی زندگی میں کبھی بدکاری نہیں کی، تم تو اللہ سے اتنا ڈر رہی ہو۔ میری تو ساری زندگی ہی بدکاری میں گزری ہے، میں نے تو کبھی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی نہیں کیا۔ یہ باتیں کہتے ہوئے نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے عورت سے کہا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں تمہارے ساتھ بدکاری نہیں کروں گا۔ تو اس نوجوان نے عورت کو کچھ کھانے پینے کا سامان اور کچھ پیسے دیے، اور کہا کہ گھر جا کے اپنے بچوں سے کہنا کہ میرے لیے دعا کریں گے، آج کے بعد میں بھی زناکاری اور بدکاری نہیں کیا کروں گا۔ جب وہ عورت جانے لگی تو عورت نے اس کو دعا دی، جب بھی تیری موت آئے گی تو حق پر آئے گی، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت نصیب فرمائے اور اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اس نے سوچا، میں نے اپنی جوانی میں کوئی بھی نیک کام نہیں کیا، آج میں نے سب سے نیک کام کیا ہے، تو اس کو میں اپنی ڈائری میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں، اور اپنی برائیاں مٹا کر اب سے اچھائیوں کے کام لکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب اس نے اپنی ڈائری کھولی تو ڈائری بالکل صاف تھی۔ جب وہ ڈائری کھولے بیٹھا تھا، کچھ دیر بعد غیب سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کر لی، اب تو اللہ کا ہے اور اللہ تیرا ہے، اب جب بھی تیری موت آئے گی تو حق پر آئے گی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئے گی۔ تو اس کے بعد نوجوان عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اس نے اس کے بعد کوئی زناکاری اور بدکاری نہیں کی۔